دکھتی تھی، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی، اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو. اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ درخت ہے کیا. آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے. کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں. کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں. کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے. 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں. صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں. آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا. اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلے، یہ جو حدیث میں سنا رہا تھا بات کہاں سے چلی کہ اللہ پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے. آپ کو پتہ پرندے کتنے؟ ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا، ملٹیپلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. اگر 800 کروڑ انسان ہیں، 8 ارب کے قریب آبادی ہو گئی دنیا کی، 800 کروڑ 8 ارب، تو آپ سمجھو کہ 80 ارب جانور ہیں دنیا میں. اور کہا جاتا ہے ملٹیپلائی بائی 10 کریں اس کو تو کتنے پرندے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب 800 ارب کم و بیش پرندے ہیں دنیا میں. آپ نے پرندوں کے گھونسلے دیکھے کبھی؟ جب گھر سے صبح اڑتے ہیں نا اپنے گھونسلے سے، سب کے پیٹ خالی ہوتے ہیں. گھونسلے میں کوئی کبٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی شام کا دوسرے دن کا چارہ نہیں ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے چھوڑ کر جاتے ہیں. مگر یہ 800 ارب پرندے جب شام کو گھونسلے میں آتے ہیں، اللہ سب کو رزق دے چکا ہو. کوئی پرندہ دنیا میں بھوکا نہیں سوتا. کیا خوبصورت بات. سمجھو اس کا مزہ لو نا. رب ہاتھی کو من دیتا ہے، اس کو ہاتھی کو کتنا کھانا چاہیے؟ دنیا میں کتنے ہاتھی ہوں گے؟ اس کو روز کے منو کھانا مل جاتا ہے. اور چونٹی کو کن چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ رب اس کو کن بھی دے دیتا ہے. پرندوں کو روزی دے دیتا ہے. اور جو اشرف المخلوقات ہیں وہ ٹینشن کھا رہے ہیں، وہ کبھی بلڈ پریشر کی گولی، تو کبھی شوگر کی گولی، کبھی ڈاکٹر کے پاس. ٹینشن بہت ہے ڈاکٹر صاحب، 2 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ ڈاؤن. ارے بھائی تب سب چیزوں کا وعدہ ہے اور تم اس ٹینشن میں رہ گئے. ارے یہ کوشش کرنی تھی تو آخرت کی کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کرنی تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، جیسے میں نے کہا نا کہ چھوڑنا نہیں ہے کام کاج. کچھ بے وقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت ایک بات اور کر دوں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا ہے. ایک صوفی بزرگ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، گھر سے محنت مزدوری کے لیے، کام کاج کے لیے نکلا. اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. وہ حیران ہو گیا، ہاتھ پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، یہ لومڑی کھاتی کہاں سے ہے؟ چیک کرتا ہوں. تھوڑی دیر بیٹھا تو ایک شیر آیا. شیر نے کہیں سے شکار کیا تھا، وہ اپنا شکار لومڑی کے آگے ڈال دیا. اندھی لومڑی، اس نے جو کھانا تھا کھایا، باقی شیر لے کے چلا گیا. اس نے کہا کمال ہے جناب، اپاہج لومڑی کو رب رزق دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی. جا کے بیٹھ گیا مسجد میں، 3 دن ذکر کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا. اللہ 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 کر رہا ہے. اس کے بعد جب بھوک سے بحال ہو گیا تو اللہ سے فریاد کی، یا اللہ مجھے کوئی رزق نہیں ملا. کیا شاندار ارشاد ہوتا ہے. ابھی کیسا زبردست جملہ ہے. ارشاد ہوا تو نے لومڑی دیکھی ہے، شیر نہیں دیکھا. لومڑی کیوں بننا ہے؟ شیر بننا، اپنا رزق بھی کما اور دوسرے کو کھلانے والا بن جا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مجھے کوئی اور کھلائے، میرا بھائی کما رہا ہے، میں گھر میں بیٹھا مزے کرتا رہا ہوں. نہیں، فرمایا ایک بلکہ واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے. ایک شخص گیا، کہا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میرا بھائی مجھے سپورٹ کرتا ہے، وہ روزی کماتا ہے. فرمایا تیرا بھائی تجھ سے زیادہ افضل ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، کسی پر ڈیپینڈیبل نہ رہے، کسی پر بوجھ نہ رہے. یہ شریعت کو محمود ہے. کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دینا. کوشش سے انکار نہیں ہے، مگر صرف کوشش کرتے کرتے نمازیں بھی جا رہی ہیں، بھروسہ بھی رب پہ جا رہا ہے، یقین بھی ختم ہو رہا ہے، صبح سے شام مال کما رہا ہے، یہ پسندیدہ نہیں. تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یقین مل جائے تو پھر دیکھیں یقین کیسے کام بناتا ہے. امام حسن بصری نے ایک حدیث پاک بیان کی. آپ فرماتے ہیں، حدیث سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں کو اس دنیا میں سب سے بہترین چیز یقین اور عافیت عطا کی گئی ہے. لہٰذا اللہ پاک سے ان دونوں چیزوں کا سوال کیا. اللہ سے یقین مانگے
اور اللہ سے عافیت مانگے. امام حسن بصری جب حدیث پاک بیان کی نا تو فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا, یقین ہی کی برکت سے جنت ملتی ہے, یقین ہی کی برکت سے آدمی جہنم سے دور بھاگتا ہے, یقین ہی کی برکت سے فرائض پورے ادا کرتا ہے, یقین ہی کی برکت سے آدمی ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے, اور عافیت میں بڑی بھلائی رکھ دی گئی ہے. اے کاش ہمیں یقین ملے, ہمیں عافیت ملے. حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ پر کیسا بھروسہ رکھنا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے. مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہاں عبد سے مراد بندہ مومن ہے, یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. بس یہ سمجھ لو آج بات, میرا اللہ بہتر فرمائے گا, رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا, وہ مجھے پالنے والا ہے, میری ماں سے زیادہ چاہنے والا. یقین تو کرو نا اس پر. لوگوں کو اللہ پر ہی یقین نہیں رہا ہے, میرا تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے, اللہ معاذ اللہ, اب اس میں کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں, میرا تو جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا, میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے, میری مشکل آسان وہ کرتا ہی نہیں ہے. تم کھڑے نہیں ہو سکو گے. تم اللہ سے بدگمان نہ رہنا. اللہ کرے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے رب پر اچھا گمان رکھنا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے. پوچھو پازیٹیو لوگوں سے, ان کے ساتھ پازیٹیو جب سوچتے ہیں پازیٹیو ہونے لگتا ہے. جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے, جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ. اچھا سوچو گے تمہیں اچھا ملے گا. اب غور فرمائیے, جب یہ ذہنی بندہ بنا لے یار سچ سے کاروبار نہیں چلتا, تو پھر آپ کو برکت کاروبار میں کیسے ملے گی؟ پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا. جب یہ ذہن بنا لے کہ نماز کے لیے وقت نکالا تو کام میں نقصان ہو جائے گا, تو پھر کام میں ترقی بھی نہیں ملے گی. اب ذہن بنا لیا کہ ترقی کے لیے صرف دنیا کی ڈگریاں کمانی ہیں, تو پھر قرآن کریم کی برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ جب یہ ذہن بنا لیا کہ آج نیکی کا دور ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھائی جناب کوئی نیکی کا دور نہیں ہے, تو پھر نیکی کی برکت بھی نہیں ملے گی. ذہن پازیٹیو رکھیں, ذہن اچھا رکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. میرے پاس وقت کم ہے, ورنہ اس پر تو پوری ریسرچ موجود ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب تو سائنس بھی کہتی ہے نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, آپ ڈی مورلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جس کو ول پاور کہا جاتا ہے, جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے, اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ بھئی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے. حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن, یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو. میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. اب یقین سیکھنے کے لیے, یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے. پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما. بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ, اے اللہ مجھے پکا ایمان, پختہ یقین, عافیت اور سچی نیت عطا فرما. اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. آخری بات کر لیتا ہوں جناب, پرابلم پتہ کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبہ والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے. آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا, آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے, بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے, پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں, میرا رب سب ٹھیک کر دے گا. جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا, آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے, بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, ارے بھائی کچھ نہیں ہونا, سب برباد ہو گیا ہے, سب ختم ہو گیا, ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں, حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں, اللہ پر بھروسہ, اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو. مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے.